دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے. مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھیں, پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ بگاڑ کے انڈے ہی دے جا رہی ہے, انڈے ہی دے جا رہی ہے, بیٹھی رہی انڈوں پہ, آٹو پہ کر دیا اس کو. مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا, جانور مرغیاں شرغیاں, تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں 365 دن ہے, 360 دن انڈے دے گی, وہ صرف 5 دن کا بمشکل ناغا. بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار, اتنے پروٹین ہوتے ہیں اس میں. پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے اسٹائل سے چلا کرتی تھی, 8 انڈے دیے, 10 انڈے دیے, 12 انڈے دیے, اب وہ کہتی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو, ان سے چوزے نکالو, پھر میں ماں بنوں گی, پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی. انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند بولو نہیں. انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے, اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئی. 21 دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھی رہی. جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا, بعض دفعہ وہ اعتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے. بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, بعض اس لیے کہ اب 10 دن کی تو فرصت ملے گی, اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے, اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب کیا تھا, انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا اس دوران, انڈے کہاں سے لاؤں گا میں, بزنس کیسے ہوگا. انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع, ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا ہوا, بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا, پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا, پھر وہاں مرغے بھی حیران ہے یار, نئے نئے رشتے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے, ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے. ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے, انڈے پہ انڈا, کڑکی نہیں ہو رہی. ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا. چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے, پروں میں گھستے تھے. اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے, وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرے نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی ہے, ان کی اپنی مرضی. یہ فارمی مرغی کو دیکھ لو یار, بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے, ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں. وہ میں اکثر بتاتا ہوں, میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی, چھوٹے قد کی خاتون سے. اب بچے اتنے اتنے سے نا, اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے, اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں, اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی. یہ تپتا رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا, ان کو کھانا کھلا رہی ہے, بیٹا جلدی سے کھاؤ کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہے یہ اور چھوٹے نہ ہو جائیں کہیں. تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے, مرغیاں ہماری مرضی سے ہے. پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی, پھر 1 سال میں اتنی, 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے. اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے, وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے, تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے, جانور نہیں ہے. فوکس انسانوں کو کرو, جانوروں کو نہیں. وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں, جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو.